السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی ایپیسوڈ نمبر 16۔ شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ وفاق کی طنزیہ ہنسی پر ہادی حیران رہ گیا۔ عجیب لڑکی تھی، موت کے سامنے بھی ہنس رہی تھی۔ بیوقوف کون ہے ہادی رہزادہ؟ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے۔ کتنی دیر سے صرف تم بول رہے ہو، کچھ کر نہیں رہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال گو ہوئی تھی۔ کیونکہ تمہارے وجود میں اب کچھ کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ یہ جو تم گرج گرج کر ڈال رہے ہو نا، کچھ دیر میں تمہاری یہ گرج بھی بند ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ کچھ توقف کے لیے رکی۔ کیونکہ میں نے تمہیں وہی زہر کھلا دیا ہے جو تم نے میری بہن کو کھلایا تھا۔ وفاق کے انکشاف پر جہاں ہادی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہاں ہاشم بھی مارے حیرت کے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اب تم بھی ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مرو گی جیسے میری بہن مری تھی، اور یہ نظارہ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے بڑی فرصت سے یہاں بیٹھ کر دیکھوں گی۔ ایک سائڈ سے چیئر کھسکا کر وہ کچھ دوری کے فاصلے پر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ مارے گھبراہٹ کے ہادی نے مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنا چاہا۔ کچھ دوری پر بنے کچن میں اسے نمک کا خیال آیا۔ نمک والا پانی بنا کر پینے سے اسے الٹی آئے گی اور سارا زہر باہر نکل جائے گا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ کچن کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک قدم اٹھا کے رکھنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑا کر درم سے فرش پر جا گرا۔ زمین پر لیٹا وہ بھی وسیع اور لچاری سے کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹانگیں بے چان سی ہو گئی تھیں، پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ ہاتھوں میں لرزاہٹ اور وجود میں کپکپی بڑھتی جا رہی تھی۔ وفا بے تاثر چہرہ لیے یکٹک اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج اسے تکلیف میں دیکھ کر دل کو ایک عجیب سا سکون ہوا تھا۔ اس انسان کی وجہ سے اس کے دو اپنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور بھی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس درندے نے یہ سب کیا ہوگا۔ نہ جانے کتنی بیٹیوں کے ماں باپ بھائی یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے ہوں گے۔ اگر تم مجھے مار دو گی تو التمش بھائی تم سے نفرت کریں گے، بے انتہا نفرت۔ ابھی تک شاید تم نے ان کی محبت دیکھی ہے، لیکن جس دن تم ان کی نفرت کا سامنا کرو گی اس دن تمہارا دل خود کو مٹانے کا کرے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھے بچاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ بھائی کی نفرت کے ساتھ ساری زندگی جیل میں سڑو گی، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی وکیل، کوئی جج تمہاری رہائی نہیں دلوا پائے گا۔ آخری وقت میں بھی وہ اسے ڈراپ کرنے لگا۔ شاید ایموشنل ہو کر وہ اس کی مدد کر دے، ورنہ واقعی آج اس کی موت آ گئی تھی۔ ہاشم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جو اب ایک طرف سکون سے کھڑا ہادی رہزادہ کی موت کا نظارہ لائیو دیکھ رہا تھا، آخری وقت میں بھی اس کی شاطرانہ دماغ کی چال پر الرٹ ہو گیا۔ کہیں جذبات میں بہہ کر وفا اس کی مدد کر کے جان نہ بچا لے۔ آخرکار وہ بھی تو ایک لڑکی ہے، اور کوئی لڑکی محبت کرنے والا شوہر، ماں باپ، سب سے بڑھ کر آزادی چھوڑ کر ساری زندگی جیل میں گزارنا نہیں پسند کرے گی۔ معافی مانگو مجھ سے۔ وفا کے سرد لہجے میں کی گئی فرمائش پر وہ حیران رہ گیا۔ اسے تو یہی امید تھی کہ اب وہ کسی بھی وقت اٹھ کر اس کی مدد کرے گی، مگر وہ تو کچھ اور ہی فرمائش لے کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تم پاگل ہو کیا؟ میری مدد کرو۔ اور میں نے کہا معافی مانگو، گڑگڑاؤ ایک ایک سانس کے لیے۔ وہ طیش میں آ گئی۔ ہاشم نے حیرت سے وفا کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ ہادی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر جیسے اسے اندر تک سکون مل رہا تھا۔ اس کا تجربہ کہہ رہا تھا، چاہے کوئی کتنی ہی مضبوط دل کی مالک لڑکی ہو، مگر وہ اس طرح کسی انسان کو تڑپتا دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ لڑکی نارمل ہے؟ وفا کی حالت دیکھ کر اسے شبہ گزرا۔ نہیں مانگوں گا معافی۔ آخری وقت میں بھی وہ وفا کو تپا گیا تھا، مگر وہ تپنے کے بجائے پرسکون ہو کر دوبارہ چیئر پر جا بیٹھی۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا۔ ہادی رہزادہ اپنی ضد پر اڑا زمین پر پڑے پڑے کراہتا رہا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اسے تڑپتا دیکھ دیدنی مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف آئی۔ وہ زمین پر بڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زہر خون میں تحلیل ہو کر دھیرے دھیرے اسے اندر سے ختم کر رہا تھا، مگر وفا کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے تڑپنے کو بہت انجوائے کر رہی ہے۔ ہیلپ! فرش پر گرا ہادی رہزادہ درد سے رہا، مگر وفا کہہ کر لگا کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، بالکل ایسے ہی کراہو، ایسے ہی چیخو، مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان موجود انسان سے اس طرح کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے وہ بالکل کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ کچھ پل وہ اس کے دوبارہ کراہنے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ صرف گہرے گہرے سانس لے کر شاید خود کو کچھ دیر اور زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی وہ طیش میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، ایک طرف رکھا بیلٹ اٹھا کر اس کا ایک سرا ہاتھ میں لپیٹا،
اس بیلٹ سے اس کے ادمر وجود پر بے در پہ کئی وار کرتے ہوئے زور زور سے چلانے لگی۔ میں نے کہا چیخو، چلاؤ، مجھ سے اپنی ایک ایک سانس کی بھیک مانگو۔ مسلسل چیختے ہوئے وہ دیوانہ وار اسے بیلٹ سے مار رہی تھی، اور جہاں ہادی رہزادہ کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا، وہیں یہ چیخیں ہاشم کے اندر سکون کی لہریں ڈرا گئیں۔ آج سچ میں شاید انصاف کا دن تھا، اور یہ انصاف کسی قانون نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ انصاف ایک بہن، ایک بیٹی نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کیا تھا۔ فون وائبریٹ ہونے پر وہ اس جگہ سے ہٹ کر کچھ دوری کے فاصلے پر چلا گیا۔ التمش رہزادہ۔ صبح سے وہ خود اسے کال کر رہا تھا، مگر اب جب اس نے خود کال کی تھی، وہ اٹھانے سے پہلے 2 بار سوچ رہا تھا، لیکن کال تو اٹھانی تھی، اور وفا کے یہاں موجودگی سے بھی آگاہ کرنا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، وہ اس طرح وفا کو فی الحال پولیس کے حوالے کروانے کے حق میں نہ تھا۔ سو کال اٹھا کر التمش کو اس جگہ کا پتہ بتا کر وہ خاموشی سے ہادی رہزادہ کی حالت دیکھنے لگا، مگر اب اسے ہادی رہزادہ کی موت کے ساتھ ساتھ وفا کا مستقبل اندھیروں کی زد میں نظر آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے پورے ہوش و حواس میں قتل کیا تھا، جس کی سزا شاید التمش رہزادہ اسے دلوا کر رہے گا۔ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، مگر کیا؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اگرچہ وفا نے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ قتل کیا تھا، مگر پھر بھی انسانیت کی بیس میں چھپا درندہ اگر مر گیا تھا تو اس میں بھلا کیا حرج تھا؟ وہ خود بھی تو اسی ارادے کو دل میں رکھ کر پولیس میں آیا تھا۔ آج اگر اس کا بدلہ وفا کے ذریعے مکمل ہوا ہے تو اس کا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ گھر کی پچھلی سائڈ گیا، وہاں کی دیوار سے چھلانگ لگا کر گھر میں داخل ہوا، جہاں بجلی کا کوئی خاص نظام تو نہ تھا، مگر کہیں دور کھمبے سے آتی مین تار میں ایک کنیکشن لگا تھا، جو یقیناً غیر قانونی طریقے سے لگایا گیا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، وہاں سے اپنے گلوز اور کچھ ضروری سامان لے کر وہ دوبارہ اسی جگہ آن کھڑا ہوا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ مین تار سے کنیکٹ یہ تار شاید ہادی کے گھر میں ہی جا رہی تھی۔ قانون کو جیب میں رکھنے والا شاید یہاں بھی قانون توڑ رہا تھا۔ ہادی کے گھر میں داخل ہو کر وہ اس تار کو فالو کرنے لگا۔ آخر یہ کنیکشن کہاں جا رہا ہے؟ کچھ دور جا کر ایک خستہ حالت بجلی کے بورڈ میں ان تاروں کا کنیکشن جڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس نے تار کو بورڈ سے باہر نکالا۔ یکدم بورڈ سے آگ کے کئی شرارے نکلے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ موبائل کے ٹارچ جلا کر اس نے کرنٹ سے بڑی تار کو ٹٹولا۔ یہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا وقت تھا، ہر سو تیزی سے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ التمش کسی بھی وقت یہاں آ سکتا تھا۔ ٹائم کم ہے، اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ گلوز چڑھا کر احتیاط سے تار اٹھائی اور بنا کسی آہٹ کے آہستہ آہستہ چلتا وہ اس جگہ آیا جہاں وفا اور ہادی رہزادہ موجود تھے۔ کچھ وقت پہلے وہ شیرنی بنی ہوئی تھی، مگر اب ہر سو اندھیرا محسوس کر کے گھبرا کر بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر تار کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لائٹر نکال کر کھڑکی کے پردے کو آگ لگا دی اور خود برق رفتاری سے اسٹون کے پیچھے جا چھپا۔ آہستہ آہستہ آگ نے زور پکڑا اور وہ ایک پردے سے دوسرے پردے میں پھیلتی گئی۔ ہادی اور وفا کو بھی آگ کی روشنی نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جہاں آگ کو دیکھ کر ہادی کی آنکھوں میں خوف کوڑے کھانے لگا، وہیں وفا کا بھی گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے آگ سے ویسے بھی ڈر لگتا تھا۔ آگ لگنے سے پہلے تک اسے کچھ امید تھی کہ شاید وفا اسے بچا لے، مگر اب وہ امید بھی جاتی رہی۔ اب صحیح معنی میں اسے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے۔ شاید یہی اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ جس آگ میں اس نے معصوم لڑکیوں کو جلا کر مارا تھا، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہونا تھا۔ آگ اب پھیل کر تیزی سے بڑھنے لگی۔ وفا کے قدم آہستہ آہستہ پیچھے مڑنے لگے، مگر ہادی تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو، وہ پوری قوت مجتمع کر کے دہرا۔ اسی وقت ہاشم نے کرنٹ سے بڑی تار سیدھا ہادی رہزادہ پر پھینکی، جو کہ سیدھا جا کر اس کے پیٹ پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد ہادی کے حلق سے ایک آواز نہ نکلی۔ مین تار سے آتا کئی ہزار واٹ کا کرنٹ جب ہادی رہزادہ کی باڈی میں اترا تو اس کی جان نکلنے میں 1 منٹ سے بھی زیادہ کا وقت نہیں لگا تھا۔ پورا وجود سفید ہو گیا تھا، جیسے کسی نے خون کی بوند بوند نکالی ہو۔